أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واللعن اعداءہم اجمعین. اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا ہے پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا ہے پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. ارے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. ارے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی بادسر لینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. ارے گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے. ارے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے. ارے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے. لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن میں. ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا
پیاسی ہے سکینہ، ارے جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، ارے اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، ارے جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، ارے کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، ارے جب شمرے لئی کر چکا سیرابی لشکر، ارے دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس جو آن لائن ہے ایام اضحیٰ محرم کی مناسبت سے اور شہادت حضرت محسن ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی مناسبت سے ہے، لہٰذا میں نے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے. سورہ نساء کی اس آیہ کریمہ میں 59 آیت نمبر ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے مومنین، اے صاحبان ایمان، تم اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر جو تم ہی میں سے ہیں، تم میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اولی الامر جو ہیں، صاحبان امر ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم کا پاور رکھتے ہیں، حکم دینے کا، امر آرڈر کا پاور رکھتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں سورہ نساء کی اس آیت میں 3 اطاعت مانگی ہے. ایک خود اللہ نے اپنی اطاعت مانگی ہے، پھر رسول کی اطاعت مانگی، اور پھر اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت مانگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آیت میں خطاب ہے صاحبان ایمان اور مومنین سے، یعنی جو اہل ایمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومنین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو مومنین الگ ہو گئے، اس لیے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے مومنین، تم ایمان لا چکے، اب تمہیں اطاعت کرنی ہے. کس کی؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت، وہ اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت. یعنی 3 اطاعت ہے، اور یہ 3 اطاعت قرآن مجید کی روشنی میں واجب ہے. اب اس میں جو پوائنٹ ہے، جو نقطے کی بات ہے، اگر آپ توجہ دیں، مجلس آن لائن ہے، ویسی نہیں ہو پاتی ہے جیسے روبرو ہوتی ہے ممبر پر سامعین کے سامنے، لیکن پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو اطاعت مانگی ہے اپنی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، وہ اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی. تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے صرف اپنی اطاعت کو امت کے لیے اور خاص کر صاحبان ایمان کے لیے کافی قرار نہیں دیا، ورنہ کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرو بس، رسول کی اطاعت کا حکم نہ دیتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت نہیں رکھی، اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت رکھی، اور پھر اپنی اور رسول کی اطاعت بھی امت کے لیے، مومنین کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ اس نے وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، رک جاؤ، ابھی تمہیں رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کافی نہیں ہے، ٹھہرو، جاؤ مت، بھاگو مت، سنو، تمہیں صاحبان امر جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. یاد رکھیے، اب قرآن نے جب یہ پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جبریل امین لے کر آئے پیغمبر اسلام کے اوپر، اس آیت کا نزول ہوا اور یہ آیت پیغمبر نے پڑھ کر سنائی، تو پیغمبر اسلام کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھے. جابر ابن عبداللہ انصاری اصحاب پیغمبر میں وہ صحابی ہیں، مثلا سلمان محمدی سب سے افضل صحابی ہیں، تمام اصحاب میں، تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی پیغمبر سلمان فارسی ہیں. حدیث میں ہے، روایت میں ہے، معصوم نے فرمایا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو، کیونکہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، اور سلمان کے لیے یہ حدیث بھی آ چکی ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی سلمان اس لیے افضل ترین صحابی ہے، سب سے افضل، کہ سلمان جہاں ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، وہیں سلمان اکیلے صحابی تنہا ہیں جو نبی کی زبان پر منا اہل البیت کے مصداق بن چکے ہیں، کہ اب سلمان کو صرف
اس نگاہ سے مت دیکھو جس نگاہ سے تم ہر صحابی کو دیکھتے ہو، سلمان کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے تم ہم اہل بیت کو دیکھتے ہو، اس لیے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع بنے گا، ایک شرف ہے۔ ابو ذر غفاری بھی صحابی رسول ہیں جو ایمان کے 90 درجے پر ہیں، لیکن مقداد بھی ہیں جو ایمان کے 8ویں درجے پر ہیں، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ایک عظیم ترین صحابی ہیں، منتخب صحابی ہے، لائق سلام و احترام ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، آیت کو ذہن میں رکھیے جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، سورہ نساء میں جو بتایا گیا۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری جب اس آیت کا نزول ہوا تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کی جابر نے، اللہ کے حبیب، یہ جو آیہ کریمہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن کی آیت، اور اس میں اللہ 3 اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اللہ خود اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، آپ کی یعنی رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کو سب جانتے ہیں کہ کون اللہ، لہذا اللہ کی اطاعت۔ پھر اس کے بعد اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی یا رسول اللہ سمجھ میں آ گئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں آپ کی اطاعت، کیونکہ اللہ رسول سب جانتے کہ وہ اللہ ہے، آپ رسول ہیں، لیکن یہ اولی الامر کون ہے؟ کوئی نام نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی نام تھوڑی، کسی کا نام ہوتا تو پہچان لیتے، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی پیغمبر، کوئی خلیفہ، کوئی اور ہستی، کسی شخص کا نام، کسی انسان کا نام، لیکن یہ اولی الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے اللہ کی اور آپ کی رسول کی اطاعت کے ساتھ؟ تو فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا، شیعہ اور سنی دونوں علماء نے اس کو نقل کیا کہ جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس آیت میں اطاعت کے مسئلے میں اولی الامر کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا، تو پیغمبر نے فرمایا، اے جابر، یہ جو اولی الامر ہے جن کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح اور واجب، ضروری اور لازم ہے، وہ کون ہے سن لو، اس میں پہلے علی ہے اور آخری امام زمانہ مہدی آخر الزمان ہے۔ اللہ صلوات پڑھے پر محمد والے، یعنی پورے 12 امام علیہ السلام کے نام پیغمبر نے جابر کے سامنے گنوا دیے، یعنی مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، علی ابن الحسین، امام محمد باقر، تمام ائمہ کے تا امام زمان پیغمبر نے نام لیے، کہا یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں اور میرے بعد ان کی اطاعت کرنی ہے، یہی اولی الامر ہیں۔ یعنی اب اس میں نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے، غور و غوث کی بات ہے، فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے کہ یہ بتائیے کہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ کہہ چکا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب پیغمبر نے قلم اور دوات مانگا تھا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ، کچھ تحریر، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو، تم میں یہ آج جو اختلافات ہو رہے ہیں گمراہی یہ نہ ہو سکے، لیکن اس وقت پیغمبر کو قلم نہیں دیا گیا۔ اگر قلم دے دیتے تو آج وہ چیز نہیں رہتی۔ بہرحال پیغمبر کو قلم نہیں دیا گیا، اور پوری تاریخی واقعہ ہے، پیغمبر نے دوات اور قلم مانگا تھا، لیکن اس وقت کہنے والے نے کہہ دیا جو تاریخ میں ثبت ہے، تمام علماء جانتے ہیں، سب پڑھتے بھی ہیں، اس نے فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول کے سامنے گستاخی کر کے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کہنے والا کہہ تو گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو پھر بتائیے اگر قرآن کافی ہے تو وہی قرآن جو کافی تھا وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت تمہیں 3 کی کرنی ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو اب جب پیغمبر کے سامنے کہہ رہے قرآن کافی ہے تو لوگ قرآن سے لو کہ تمہیں اطاعت کس کی کرنی ہے۔ اور اگر دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں، اگر قرآن کافی ہی تھا، حسبنا کتاب اللہ، تو پھر مسند رسول پر بیٹھنے کے بعد جب سوالات کی بوچھار آ گئی، جب کوشچن ہونے لگے، جب یہودی، نصارہ، عیسائی، رومی اور دوسرے مسلمان سوالات کرنے لگے مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد، اور جب جوابات نہیں ہوتے تھے تو کیوں مولا علی کو بلایا جاتا تھا اور مولا علی ان مشکلات کو حل کرتے، سوالات کے جوابات دیتے، اسلام کو بچاتے، اور پھر کہنے والے کو یہ کہنا پڑا اسی وقت کہ لولا علی، اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی وہی شخص ایک ٹائم میں پیغمبر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے،
اور پھر بعد پیغمبر مسند پہ بیٹھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی جب کتاب کافی تھی تو علی کے بغیر ہلاک ہونے کے کیا معنی ہے؟ پھر آپ علی کے سامنے علی کے بغیر ہلاک کیوں ہو رہے؟ کتاب تو کافی تھی۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کتاب کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے جو اولی الامر ہیں، جو پیغمبر نے جابر کو بتائے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب جابر نے پوچھا اولی الامر کون ہے تو پیغمبر نے مولا علی سے امام زمانہ تک سب کے نام اس میں مبارک بتا دیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک دعوت عمل، دعوت فکر، ایک حقیقی پیغام بن گیا صبح قیامت تک کہ آپ 12 کی بات کر رہے ہو جو اولی الامر ہے۔ ایک علی کے بغیر جب بڑا نہیں رہ سکتا تو 1400 سال کے بعد چھوٹے 12 کے بغیر کیسے رہ سکتے اور نجات پا سکتے ہیں؟ لہٰذا یاد رکھیے ہر دور میں ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی جو 12 امام ہیں، جو معصوم ہیں۔ اب اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے، حالانکہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، پورا اشرہ ہو سکتا ہے۔ اطاعت ہم ماں کی بھی کرتے ہیں، باپ کی بھی کرتے ہیں، بیوی شوہر کی کرتی ہے، اولاد والدین کی کرتے ہیں، شاگرد اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے، چھوٹے بڑوں کی، بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ بزرگوں کی اطاعت کرو، ٹیچر کی، استاد کی اطاعت کرو، ہے نا؟ اطاعت ہے نا، فرما برداری، جو وہ کہے وہ کرو۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، بڑوں کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ اطاعت ایک عام چیز ہے بھائی، جو بھی تم سے بزرگ ہے علم میں، عمر میں، فضیلت میں، مقام میں، ماں باپ، استاد، عالم، علماء، بزرگ، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اطاعت یہاں بھی ہے، اطاعت یہاں بھی ہے۔ بس اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے چھوٹا سا، میں اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے ماں باپ کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، ٹیچر کی، معلم کی، علماء کی اطاعت ہے، مولانا کی اطاعت ہے، بزرگوں کی اطاعت ہے، مگر قرآن نے جو اطاعت مانگی اللہ رسول اور اہل بیت کی، ائمہ معصومین کی، اولی الامر کی، اس اطاعت میں اور ان تمام اطاعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اطاعت مطلقہ ہے، یہ اطاعت مطلقہ نہیں ہے۔ اس اطاعت میں عصمت ہے، معصومیت ہے، کوئی لغزش اور خطا کا امکان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اللہ رسول امام وہ ہے کہ جہاں خطا حرام ہے، گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، رسول جو اللہ نہیں ہے، امام جو اللہ نہیں ہے، مخلوق خدا ہیں، لیکن نبوت اور رسالت اور امامت کے منصب پر فائز ہیں، تو ان کی اطاعت میں وہ معصوم ہیں، لہذا وہ مکروہ اور ترک اولا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں، استاد، عالم، مولانا سب غیر معصوم ہیں، خطا وار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ تو یہاں بھی اطاعت، وہاں بھی اطاعت، تو اس کا ایک جواب یہ ہے وہ اطاعت مطلق ہے۔ جیسے مطلق پانی اور مضاف پانی، مطلق پانی سے وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے نا، نہا سکتے ہیں، لیکن مضاف پانی ہے جیسے دودھ ہے یا پھلوں کا رس ہے یا گنے کا رس ہے تو پاک، پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، مگر وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے مطلق یعنی جس کے سب محتاج ہیں، یعنی اب اگر ماں باپ کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، عالم کی اطاعت ہے، تو یہ سب کی اطاعت ان 3 اطاعت کی محتاج ہے، اللہ رسول اور ائمہ معصومین کی اطاعت کی محتاج ہے۔ یعنی اگر ماں باپ، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، شاگرد کو استاد کی اور لوگوں کو عالم کی اطاعت کرنی ہے، تو تبھی کرنی ہے جب عالم، بزرگ، ماں باپ اور استاد کسی چیز کا حکم دے اور ان کا حکم اللہ رسول اور ائمہ معصومین امام کے حکم سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے، کہ اللہ رسول امام کچھ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ رسول امام کچھ کہہ رہے ہیں اور استاد یا عالم یا بزرگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ والدین، استاد، ٹیچر، بزرگ، عالم اگر اللہ رسول امام سے ہٹ کر کسی چیز کا حکم دے کہ جس کا حکم اللہ رسول امام نے نہیں دیا ہے، تو یہاں پر ان کی اطاعت کرنا لازم، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان کی بھی اطاعت اس اطاعت کی محتاج ہے۔ اگر یہ ان کے حکم کی روشنی میں حکم دیں، مثلا ایک عالم آپ سے ایسی بات کہہ دیں، مثلا شوہر بیوی سے کہے پردہ مت کرو، تو یہاں بیوی شوہر کی اطاعت تھوڑی کرے گی۔ ماں باپ اولاد سے کہیں گے بیوی پر ظلم ڈھاؤ، تو یہاں تھوڑی اطاعت ہوگی، ظلم ڈھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یا ماں باپ اولاد سے کہیں گے نماز مت پڑھو، ماتم مت کرو، تو یہاں اطاعت تھوڑی ہوگی، اس لیے کہ یہاں اللہ رسول امام کی اطاعت سے ان کی اطاعت ٹکرا رہی ہے۔ تو یہ ہے اطاعت کا فرق، یہ ہے اطاعت کو سمجھنا
اطاعت فرما برداری جس پہ ایک سیر حاصل بعد میں کبھی گفتگو ہو سکتی ہے. اور شاید اللہ نے قرآن میں جو اطاعت مانگی ہے تو میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. ویسے مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں جیسے روبرو ہوتی ہے ممبر پر مجمع کے سامنے، لیکن دور سے آن لائن مجلس ہو رہی ہے، نفسیاتی سائیکولوجی طور پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، آپ بڑے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. یہ یاد رکھیے، شیعہ بھائی ہوں یا سنی بھائی ہوں، تمام مسلمان ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں ابھی عید میلاد النبی آنے والا ہے 12 ربیع الاول کو، ہر سال آتا ہے. محرم چلے گئے 2 مہینے 8 دن، اب چند دن رہ گئے گنتی کے 2-4 دن 5 دن، ہے نا. یا پھر سال بھر جشن ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اہل سنت یا اہل تشیع یا سنی تمام مسلمان. اب دیکھ لیجئے، میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، سب کے سب 3 ہی نعرے لگاتے ہیں. ہر جگہ 3 نعرے ضرور لگتے ہیں. شیعہ تو پھر شیعہ ہی ہیں، اس لیے کہ وہ تو مولا علی کو سب کچھ مانتے ہیں بعد رسول، اللہ اور رسول کے بعد وہ علی کو مانتے ہیں، امام معصومین کو. لیکن خود سنی بھی، برادران اہل سنت بھی 3 نعرے لگاتے ہیں. کیا 3 نعرے؟ ایک اللہ کا نعرہ، ایک رسول کا نعرہ اور ایک علی کا نعرہ. کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے 3 اطاعتیں مانگی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کی اور 12 امام کی، ائمہ معصومین کی، یعنی اولی الامر کی. تو خود بخود آج 1400 سال ہو گئے، چاہے کوئی علی کو پہلا مانے، چوتھا مانے، چاہے جس کسی کی اطاعت کرے، مگر ہر مسلمان اپنے اپنے مذہبی امور میں، مجلس میں، محفل میں، جلوس میں، عید میلاد میں، محرم میں جب بھی نعرہ لگاتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، گویا وہ خود بخود اپنا اعلان کر دیتا ہے کہ اطاعت 3 کی واجب ہے. اللہ کی تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول کی اطاعت تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور اولی الامر یعنی 12 امام علی کی اطاعت تو نعرہ حیدری یا علی. اب اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اگر ہم کلمہ پڑھتے وقت بھی کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو ہمارا کلمہ ان 3 فقروں پر ہی مکمل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں اطاعت ان 3 پر ہی جا کر ختم ہوتی ہے. تو جب اطاعت 3 پر ختم ہوتی ہے تو نعرے بھی 3 کے لگتے ہیں اور کلمے میں بھی 3 جملے ادا ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم رسول کی اطاعت اور محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور علی ولی اللہ و ابناء المعصومین حجج اللہ کہہ کر ہم علی اور اولاد علی کی اطاعت، محبت اور عشق کا اعلان کرتے ہیں. عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کو بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی، آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. تو یہ ہے، باتیں بہت ساری ہیں لیکن تاریخیں گزر چکی ہیں. محرم کی چند تاریخیں باقی ہیں، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے، یاد رکھیے محبت اہل بیت یہ صرف عبادت نہیں، محبت اہل بیت تو واجب ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، محبت اہل بیت بھی عبادت ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بالکل نہیں. کوئی اگر مجھ سے سوال کرے، بحث کرے، میں ایک اسٹوڈنٹ طالب علم ہونے کے ناطے کسی سے مناظرہ کر لوں، کسی سے مباہلہ کر لوں، کسی سے مباحثہ کروں، ڈسکس کروں، کٹ حجتی کروں، بحث کروں، سوال جواب کروں اس مسئلے میں کہ محبت و مودت اہل بیت اطہار کوئی رسم و رواج نہیں ہے، کوئی دینی رسم نہیں ہے، کوئی مستحب سنتی فریضہ نہیں ہے، واجب عین واجب، واجب سے بڑھ کر واجب. یہ ایسی واجب ہے کہ اللہ نے جن کی محبت کو قرآن میں بیان کیا ہے سورہ شورى میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، یعنی رسول کے قرابت دار اہل بیت کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے، اور اس محبت اہل بیت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے. یاد رکھیے اجر رسالت ہے. یہ آپ جو علم بنا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، عشق علی میں ڈوبتے ہیں، ولایت علی کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ اجر رسالت ہے. آپ قرآن کی روشنی میں اجر عطا کر رہے ہیں، رسالت کی اجرت عطا کر رہے ہیں، اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں، اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے
کہ اجر رسالت جب ہم مجلس گھر میں کرتے ہیں تو یہ بھی اجر رسالت ہے. یا آن لائن ہو رہی کوئی نہیں سننے والا, اجر رسالت ہے, آپ کچھ لوگ سنیں گے, ہے نا. یہ جو میں نے گھر میں علم بٹھایا, آپ نے تعزیہ بنا دیا, عزا خانہ بنا دیا, گھر میں امام باڑے میں کسی دربار میں مسجد میں مجلس ہو رہی ہے, تو یہ سب اجر رسالت ہے. ہم ماتم جو کرتے ہیں گھر میں, محلے میں, اپنے گھر میں یا اپنے امام بارگاہ میں, تو یہ اجر رسالت ہے. لیکن جب ہم سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں تو یہ اجر رسالت کے ساتھ اجر رسالت کا اظہار ہے, ڈکلیئر ہے. اب تک تو ہم ماتم کر رہے تھے, سب شیعہ ہی شیعہ تھے, گھر والے تھے, انجمن والے تھے, ہم محدود تھے, قید تھے. لیکن جب ہم عاشور کے دن, اربعین کے دن سڑکوں پر ماتم کرتے ہیں تو یہ اجر رسالت ہے, مگر اجر رسالت کا اظہار ہے, اعلان ہے, ڈکلیئر ہے. جملے کو پلٹ رہا ہوں, جب ہم گھر میں مجلس کرتے ہیں, امام باڑے میں مجلس کرتے ہیں تو یہ اہل بیت کی محبت ہے, اور جب اس مجلس کو جلوس عزاداری کی شکل میں سڑکوں پر لے جاتے ہیں تو یہ اہل بیت کی مودت ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, اس پر اور بحث ہو سکتی ہے. لہذا محبت اہل بیت عبادت ہے, محبت اہل بیت واجب ہے. بلکہ ایک نقطہ دوں گا عقیدے کی روشنی میں, عقیدہ تیرا میرا نہیں ہوتا, آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں. عقیدہ وہی جو قرآن نے بتایا ہے, عقیدہ وہی ہے جو شارع مقدس نے بتایا, اللہ رسول امام نے بتایا, وہی عقیدہ ہے. اب ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتے کہ میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ, اس سے بگاڑ ہوتا ہے. قوم میں اختلافات ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کل اختلافات چل رہے ہیں. لیکن ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے نا, جتنی بھی عبادت فروع دین میں ہے, جہاد عبادت ہے, لیکن محبت اہل بیت, مودت بھی عبادت ہے. پھر میں نقطہ دے رہا ہوں عقیدے کی روشنی میں کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے. اب پہلے میں نے کہا محبت اہل بیت بھی عبادت ہے, لیکن اب یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت صرف عبادت نہیں ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, فروع دین میں آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں سب عبادت ہے اللہ کی. اور محبت اہل بیت بھی عبادت ہے. جہاں نماز کا حکم ہے قرآن میں, وہی محبت اہل بیت کا بھی حکم ہے. جو روزے کا حکم ہے وہاں نماز کا حکم ہے, اقیم الصلاۃ. جہاں روزے کا لیے حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اسی طریقے سے آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ کا حکم ہے, زکوٰۃ دو. ایسا محبت اہل بیت جو آیت پڑھی سورہ شورى کی, لیکن وہ سب عبادت ہے. محبت اہل بیت بھی عبادت ہے. لیکن عقیدت یا عقیدے میں ایک بات کہوں گا, اگر اس کو کوئی غلط نہ سوچے تو یہ کہوں گا کہ سب عبادت ہے, محبت اہل بیت عبادت ہے, مگر محبت اہل بیت صرف عبادت نہیں ہے بلکہ روح عبادت ہے. روح عبادت, ہر عبادت کی روح ہے. اگر نماز عبادت ہے تو نماز کی روح علی کی ولایت ہے اور اہل بیت کی محبت. اگر روزہ اور حج اور خمس و زکوٰۃ عبادت ہے تو اس کی روح کا نام محبت اہل بیت ہے, اس کی روح کا نام مودت آل محمد ہے, رسول آل رسول کی محبت ہے, علی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے. اس لیے کہ جب تک ان کی محبت ہوگی نہیں کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی. ہر عبادت کی قبولیت ان کی محبت پر ٹکی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں اور ذرہ برابر شک نہیں ہے. جو شک کرے وہ ایمان اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی, اس محبت کے ساتھ کچھ تقاضے بھی تو ہیں محبت کے. ظاہر سی بات ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کب سچی ہوتی ہے؟ محبت سچی کب ہوتی ہے؟ دیکھیے, جو محبت کرتا ہے وہ ہے محب, اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ ہے محبوب. محبوب جس سے محبت کی جائے, ہے نا. اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. مولا علی رسول سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ رسول مولا علی سے محبت کرتے ہیں, ہے نا. تو جب رسول اللہ اور مولا علی اور اہل بیت اور انبیاء اور تمام رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمام انبیاء اور رسول اور تمام ائمہ معصومین اور مولا علی وہی کر رہے ہیں جو محبوب یعنی اللہ چاہ رہا ہے. اللہ جو چاہ رہا ہے, یعنی محبت جب ہی پوری ہوگی جو محبوب چاہے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبوب ہیں. ہم محب ہیں, محبت کرنے والے, محب وہ محبوب. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت محبوب ہیں, ہم محب ہیں, ہم محبان اہل بیت, محب علی. تو محبت جب سچی ہوتی ہے کب؟ جو محبوب چاہے وہی محب کرے. یعنی جس سے محبت کی جا رہی ہے اللہ رسول امام سے, اہل بیت سے, مولا علی سے, تو وہ محبوب ہیں. جو محبوب چاہے
محبت کرنے والا وہی کرے، وہ نہ کرے جو اس کا نفس چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے، جو نفس امارہ چاہتا ہے، جو خواہشات چاہتی ہیں۔ آج کل یہی تو چل رہا ہے کہ ہم اللہ رسول امام سے زیادہ بندوں کو خوش کرنے پر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ سوسائٹی کے لوگ خوش ہے کہ نہیں، محلے کے لوگ خوش ہے کہ نہیں، قبیلہ خوش ہے کہ نہیں، خاندان خوش ہے کہ نہیں، دوست فرینڈس خوش ہے کہ نہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا امام ہم سے خوش ہے کہ نہیں، ہمارا امام ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ کاش ہر ایک کی خوشی اور رضا ہم اللہ رسول امام کی رضا کی روشنی میں انڈر میں تلاش کرتے، لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ اس لیے روئے زمین پر اختلاف، کنٹروورسی، فساد ہے، گروپ بندی چل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا تو جان کے انجان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، لہذا میں نے جملہ آخر میں یہ عرض کیا ہے کہ محبت کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہے اور سچی محبت پیش کرنی ہے تو ہم وہی کریں جو اللہ رسول اور امام چاہتے ہیں، تاکہ محبت پوری ہو۔ اور اسی لیے مجتہدین جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، فقہاء، مراجعین، وہ 3 باب، 3 دروازے، 3 چیپٹر پر بات کرتے ہیں۔ فقہ کے 3 چیپٹر ہیں، 3 باب یعنی دروازے، چیپٹر، جس کو آپ سمجھے کہ موضوع یا ٹاپک۔ یا تو مجتہد عبادات پر بات کرتا ہے، یا تو معاملات پر بات کرتا ہے، یا اخلاقیات پر بات کرتا ہے۔ یعنی فقہ میں ان چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور بھی ایک چیز ہے، مقصد خاص کر یہ 3 چیزیں ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، تو ان پر بات ہوتی ہے۔ تو اب آپ یاد رکھیے، عبادات میں نماز، روزہ ہیں، معاملات میں لین دین ہے، کرایہ ہے، اخلاقیات میں ہے ادب ہے، احترام ہے، بزرگوں کا احترام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، نمک چکھے، بسم اللہ، رات میں بیٹھ کے پانی پئیں، دن میں کھڑے رہ کر پانی کیے، آداب جو اسلامی ہیں۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے اس پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے۔ نمازی بن کر ہم محبت اہل بیت کا مظاہرہ کریں تاکہ محبوب کی محبت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر علی کی ولایت کا اعلان ہو تاکہ محبت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ مال کو خمس کے ذریعے پاک کر کے محبوب کی محبت کا مظاہرہ ہو، بے پردگی کو ہٹا کر فاطمہ کی محبت ہو، پردہ کر کے برقع پہن کر، تو یہ محبوب کی محبت کا حقیقی مظاہرہ ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہمارا محبوب ہم سے چاہتا ہے۔ ہم حرام سے دور رہتے ہیں، واجب پر عمل کرتے ہیں، مستحبات پر عمل کرتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں، تاکہ ان کی محبت ہر رخ سے زندہ رہے، اور یہ محبت خدا نہ کرے کوئی رسم نہ بن جائے، بلکہ یہ عبادت نہیں، روح عبادت ہے۔ اور اسی لیے روح عبادت ہے تو اس محبت کو جس نے جان لیا اور سمجھ لیا، پھر وہ سلمان بن گیا، ابو ذر بن گیا، مقداد بن گئے، ابو ذر بن گئے، سلمان بن گئے، زید بن ارقم بن گئے، ہانی ابن عروہ بن گئے، حبیب ابن مظاہر بن گئے، مسلم ابن اوسجہ بن گئے، اور پھر عورتوں میں کوئی کنیز فضہ بن گئی، محبت کے تقاضوں کو پورا کیا، مالک اشتر بن گئے، حضرت مختار بن گئے۔ محبت کو سمجھ لیا، ہر ایک کا ایک مقام ہے، معیار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو مقام سلمان کا ہے وہ مقام حضرت مختار کا ہے، جو مقام مالک اشتر کا ہے وہ مقام کسی اور کا ہے۔ میسم ہے، قمبر ہے، مالک اشتر ہے، جناب مختار ہیں، ہے نا، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، ان سب پر ہماری جان قربان ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت سلمان محمدی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، یہ سب کے سب محبت رسول علیہ رسول میں ڈوبے ہوئے، ان کے مقصد کو زندہ کیے ہوئے، اور اپنی زندگی میں وہی سب کچھ کر چکے اور کر رہے تھے جو اللہ رسول امام ان سے چاہ رہے تھے۔ لہٰذا آج ہم ان کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ مالک اشتر کے نام میں کتنا روب دبدبہ ہے، کتنا حسن جمال اور خوبصورتی ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے ولایت علی رکھنے والے کو کہ جس کا مالک اس قدر بے مثال ہے، مالک اشتر علی کی فوج کا کمانڈر اس قدر بے مثال ہے، تو وہ مالک جس کی غلامی کا دم بھر رہا ہے وہ علی کس قدر بے مثال ہوگا، اور جب علی بے مثال ہے تو وہ علی جس رسول کا جانشین ہے وہ رسول کس قدر بے مثال ہوگا، اور جب رسول اس قدر بے مثال ہے تو وہ مولا علی اور وہ رسول اللہ جس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا کا کیا کہنا کہ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، کہ تجھ جیسی کوئی لیسا کمثلہ شیء، تجھ جیسی کسی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کسی کی مثال دی جائے، کہ اس لیے کہ تیرے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو بے مثل ہے۔ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا،
ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ بشیء، یعنی تجھ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو سب کا خالق ہے، تیرا کوئی خالق نہیں ہے، تو سب کا رازق ہے، تو بے نیاز ہے، سب تیرے محتاج ہیں، تو سب کچھ ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک کا اگر کوئی مقام بھی ہے تو نے جیسے جو مقام دیا، اسٹیٹس دیا، درجہ دیا، فضیلت دی، اس لیے فضیلت ہے۔ رسول اللہ کا اگر مقام ہے، مولا علی کا اگر مقام ہے، تو یہ تیری عطا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی چیز تو ہمیں کربلا تک لے جاتی ہے اور کربلا سے ملتی ہے۔ درس کربلا اگر پڑھیں، کربلا کا لیسن پڑھیں، تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے خود بخود کہ کربلا میں اطاعت مطلق ہے، اولی الامر یعنی مولا حسین کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، مولا علی کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں سب کے سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اطاعت مطلقہ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم مجلسوں میں سنتے ہیں اور علماء پڑھتے ہیں خطبہ ذاکرین کہ مولا حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا کوفے سے، بالکل کتابوں میں، مقتل میں، تاریخ میں، لیکن جب مقتل کا دوسرا رخ آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، تو مولا حسین حبیب کو بلا رہے ہیں اور یہ واقعہ بن رہا ہے تاکہ بتائیں کہ دیکھیں مولا حسین کا چاہنے والا دوست اور شیعہ کس قدر اپنے مولا کا اطاعت گزار ہے کہ ایسے حالات میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ کوفہ سے نکل رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل و عیال کی فکر کیے بغیر ان کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے۔ لیکن تاریخ کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ مولا حسین بلا رہے ہیں۔ یہ تو ایک حبیب کی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے، واقعہ بننا ہے، تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں صبح قیامت تک کہ حسین کے پاس جب حبیب جیسا بے مثال شیعہ ساتھی اور دوست ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن تاریخ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حسین نہ بھی بلاتے تو حبیب نیت کر ہی چکے تھے کہ مجھے مولا حسین کی طرف جانا ہے، دیر سویری صحیح لیکن جانا ہے۔ جب مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام سفیر کوفہ، مولا حسین علیہ السلام کے نمائندے اور وکیل بن کر کوفہ میں آئے تھے، کوفیوں کے خطوط کے جواب میں مولا نے انہیں بھیجا تھا اپنا سفیر نمائندہ بنا کر۔ اس وقت حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ سب سے آگے تھے، حضرت مختار آگے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت مختار کو قید میں ڈال دیا گیا تھا بعد میں، لیکن مسلم ابن عقیل جب شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے جتنے بھی چاہنے والے حقیقی شیعہ تھے سب ان کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن کچھ حالات ایسا پیدا ہو گئے کہ سب پراگندہ ہو گئے۔ حضرت مختار اطراف میں چلے گئے تاکہ مسلم ابن عقیل کی مدد کرنے کے لیے ان حقیقی شیعہ قبیلوں سے شیعوں کو جمع کر سکے، ایک فوج، ایک دستہ، ایک لشکر تیار کریں اور مسلم ابن عقیل کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں ان کی بیعت کر کے، مولا حسین کی بیعت کر کے۔ لیکن مختار ثقفی کا جانا اور کوفے کے حالات کا کروٹ بدلنا، کوفیوں کی بے وفائی سامنے آنا اور مسلم ابن عقیل کی شہادت، لیکن اس وقت حبیب ابن مظاہر بے چین، بے قرار تھے، اس لیے کہ وہ کسی اور کام میں مصروف تھے۔ مسلم ابن عقیل کے لیے ہی کام کر رہے تھے، مولا حسین کے لیے ہی کام کر رہے تھے، لیکن جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ہو گئی اور کوفے میں پھیل گئی اور مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو رخساروں پہ تماچے مار مار کے رونے لگے، ہائے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مولا مسلم ابن عقیل، ہمارے مولا کا نمائندہ، آقا حسین کا نمائندہ مارا گیا، شہید کر دیا گیا، اب ہم مولا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اسی لیے عشق حسین میں ڈوبے ہوئے یہ غلام، یہ نمائندے کربلا کی طرف نکل پڑے، چاہے حسین نے بلایا یا نہیں بلایا، لیکن انہوں نے نیت کر لی تھی، اس لیے کہ وہ مقصد حسین، عظمت حسین کو جان چکے تھے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں جب حبیب آئے تھے، جب مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا اور حبیب میں مظاہر آئے تھے اور یہ خبر خیمے میں پہنچی تھی، تو شہزادی زینب نے جناب فضہ کو بلا کر کہا تھا، فضہ ذرا معلوم کرنا کون آیا ہے۔ فضہ آئی اور پھر دوڑ کر آ کر بتایا، شہزادی مولا حسین کے ماجائے کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہیں جو آئے ہیں مولا کی خدمت میں مدد کے لیے۔ شہزادی نے فضہ سے کہا، فضہ جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا، حبیب زینب تمہیں سلام کہتی ہے اور یہ احسان ہے کہ تم نے ایسے وقت میں ہماری مدد کو پہنچے، تم نے ہمیں یاد کیا۔
جیسے حبیب نے فضا کے ذریعے یہ جملہ سنا، فضا نے کہا حبیب علی و فاطمہ کی بیٹی زینب آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کا احسان مانتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ مدد کو پہنچے. تو حبیب نے امامہ اتارا، رخساروں پر تماچے مارے، ہائے رے شہزادیے اور غلاموں کو سلام کہے، ہائے رے آل محمد. وہ وقت پڑ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے، ہائے رے آل محمد. میں کہوں گا حبیب ابھی زینب نے ایک سلام بھیجا جبکہ حسین زندہ ہے، عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہیں، کتنے اصحاب زندہ ہیں، لیکن آپ کو برداشت نہ ہوا کہ شہزادی غلام کو سلام کہہ رہی اور ہمارے آنے کو احسان مان رہی. لیکن اے حبیب ذرا عصر عاشور کے بعد اسی کربلا میں آ کر دیکھیے، آپ کی شہزادی تنہا بے تقدیر ہے، اس لیے کہ اب زینب تنہا اور اکیلی ہے، بلندی پر کھڑی ہے اور کیا دیکھ رہی ہے؟ شمر ملون حسین مظلوم علیہ السلام کے سینے پہ سوار کند خنجر لیے ہوئے، ارے حسین کو قتل کر رہا اور ذبح کر رہا ہے، اور زینب علی و فاطمہ کی بیٹی فریاد کر رہی ارے کوئی تو ہو جو میرے حسین کو بچا لے. ارے دل یہ کہتا ہے کبھی فرات کا رخ کر کے عباس کو آواز دی ہوگی، کبھی مقتل کا رخ کر کے علی اکبر کو پکارا ہوگا، قاسم و محمد کو، لیکن جب کہیں سے جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہوئے عمر سعد ملون کو دیکھ کر زینب نے کہا اے عمر سعد ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اجرکم اللہ. یقیناً آپ کی آواز بلند ہوگی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لیکن وقت گزر گیا، حسین شہید ہو گئے، فضا میں آواز گونجی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا. سکینہ بغیر باپ کے ہو گئی، زینب بغیر بھائی کے رہ گئی، سید سجاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. جزاکم ربکم خیرن جزا. عزادارو اسی کربلا میں جب شب عاشور تھی، اسی کربلا میں صبح عاشور بھی تھی، اسی کربلا میں عصر عاشور بھی تھی، اسی کربلا میں شام غریبہ اور سناٹا بھی تھا. لیکن جب اسی کربلا میں 11 محرم آئی اور شمر ملون نے ناقے حاضر کیے، زینب نے آواز دی ظالم پیچھے ہٹ جا، ہم ناموس پیغمبر ہیں، ہم خود سوار ہوں گے. عزاداروں میں نے مجلس ختم کی، اجرکم اللہ. لیکن جب ایک مرتبہ ناقے حاضر ہوئے تو اب زینب نے آواز دی آؤ ام فروا زینب تمہیں سوار کرے، آؤ ام لیلا زینب تمہیں سوار کرے، آؤ رباب زینب تمہیں سوار کرے، یہاں تک کہ ماں کی بوڑھی کنیز فضا آؤ زینب تمہیں سوار کرے. لیکن ہائے جب زینب کی سواری کی باری آئی تو کوئی سوار کرنے والا نہیں. مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب کس طریقے سے سوار ہوئی، لیکن دل یہ کہتا ہے جب زینب کی سواری کی باری آئی ہوگی تو کبھی فرات کا رخ کر کے آواز دی ہوگی بھیا عباس، مقتل کا رخ کر کے آواز دی ہوگی اے علی اکبر قاسم و محمد. ارے جب تمہاری شہزادی زینب مدینے سے 28 رجب کو چلی تھی تو تم نے کس شان سے سوار کیا تھا، اور جب 2 محرم کو کربلا پہنچی تھی تو کس شان سے سواری سے اتارا تھا. لیکن آج تمہاری شہزادی زینب سوار ہے، سوار ہو کر کربلا سے کوفہ، اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہی ہے. ہاں ایک بیمار بھتیجا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، رسن بستہ ہیں بیویاں، اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. منادی کی ندا ہے حاضی بنات رسول اللہ، یہ نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں ہیں. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا ہے. کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری، تو امام نے کہا شام الشام الشام، اس لیے کہ ارے شام میں تماشائیوں کا مجمع تھا اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا وہ چادر تھی جن کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا تھا، ان کی بیٹیاں بے مقنا وہ چادر تھی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. میں پیاسا ہوں ہمیں پیاسا ہوں اماں،
میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے خشک گلا میرا، ہے خشک گلا میرا، اور سامنے ہے دریا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سلایا ہے، جب پیاس لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے، سحروز سے اب میں نے، سحروز سے اب میں نے پانی ہی نہیں دیکھا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، خنجر میری گردن پر اب شمر چلائے گا، اماں یہ سما تم سے دیکھا نہیں جائے گا، جلتی ہوئی ریتی پر، جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، زخموں میں میرے اماں ہے ریت بیاں باقی، جلتا ہوا صحرا ہے سایہ بھی نہیں کوئی، میں مالک کوثر ہوں، میں مالک کوثر ہوں، اس پر یہ ستم کیسا، ہے میں پیاسا ہوں ہاں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اب ہم نہیں آئیں گے زینب کو بتا دینا، معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا، ہرگز نہ پکارے گا، ہرگز نہ پکارے گا اب آپ کا یہ بیٹا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا، یہ مشق سکینہ تو بس ایک بہانہ تھا، دل اس کا بھی جلتا تھا، دل اس کا بھی جلتا تھا، غازی بھی سمجھتا تھا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی، بن مانگی ہوئی غازی لے آتا تھا خود پانی، لے آئے ذرا پانی
پانی لے آئے ذرا پانی غازی کو صدا دینا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں اے میر تکلم وہ منظر تھا بلا کیسے روئی جو نبی زادی ایک شور قیامت تھا جب چلنے لگا خنجر جب چلنے لگا خنجر کہتے یہ رہے مولا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے خشک گلا میرا اور سامنے ہے دریا